اسلام آباد سے صدر ڈاکٹر عارف علوی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اعظم ارسطو، اشرف صاحب، وائس چانسلر, entire Aspire team, tremendous work. I am pleasantly surprised by what all of you together have done. MashaAllah. The NIV team members جو کینیڈا، USA, مڈل ایسٹ میں ہیں، سید احمد مسعود صاحب، سر سید احمد خان کے پوتے، خواتین و حضرات، the award winners and the contestants، السلام علیکم۔ میرے لیے یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ اور جو نئی ٹیکنالوجی، جو ڈیجیٹائزیشن ہو رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کا فوکس مبذول کرانے کی میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ ایک گیپ ہوتا ہے جو لوگوں میں اور ترقی کرنے والے لوگوں کے اندر فرق رکھتا ہے، اور اس کی مثال سر سید احمد خان بذات خود ہیں کہ جب احساس ہوا ان کو، اور خاص طور پر یہ جنگ آزادی 1857 کے بعد، جب دہلی کے کوچوں بازار اور گلیوں میں خون کی بو تھی اور ہفتوں تک رہی، اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو شہید کیا گیا اور قتل کیا گیا، تو اس سے تقریباً 100 سال پہلے سے ایک تبدیلی یہ آ رہی تھی کہ انگریز نے مسلمانوں کو پش بیک کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمان حکمران تھا، ساری سازشیں جو ہوئیں وہ مغل سلطنت کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کرتا رہا، اور مسلمانوں کو جب پش بیک کیا تو اس زمانے کے اندر علم کے لیے مسلمانوں نے محسوس یہ کیا کہ مغرب کا علم ہم نہیں سیکھیں گے، تو سر سید احمد خان نے ایک بڑی مہم چلائی، بہت بڑی۔ میں سمجھتا ہوں وہی پیراڈائم شفٹ آج کے زمانے کے اندر اہمیت رکھتی ہے۔ بڑی مہم چلائی، چیمپئن بنے اس بات کا کہ جدید علوم سیکھیں، اور 20-25 سال انہوں نے اس جستجو میں لگائے، اور اس کے بعد ان کو پھر تقریباً 20-25 سال بعد اس بات کا بھی احساس ہوا کہ مسلمان اب پڑھ تو رہا ہے مگر اس کے پولیٹیکل رائٹس ڈپرائیو ہو رہے ہیں، تو لہٰذا پھر انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی جو پیش خیمہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، جس کے اندر پھر پہلے سر سلطان محمد شاہ خان پہلے صدر بنے۔ تو وہی ایک کیفیت مجھے آج نظر آ رہی ہے پہچاننے میں، اور بہت بڑا ٹیکنالوجیکل گیپ ہے، اس کا میں ذکر کروں گا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہاں پر آ کر آپ سے گفتگو کروں، آپ سب لوگ تو پہچانتے ہیں، مگر دنیا میں بہت سارے لوگ اس بات کو، صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے اندر نہیں پہچانتے۔ ٹولز آ جائیں، اس کے بعد ٹولز استعمال نہ ہوں، اور ٹولز جب سستے ہوں تو پھر تو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے انسانیت کا کہ اس کو اپنایا کیوں نہیں گیا۔ مثال کے طور پر اس زمانے کے اندر آپ لوگوں نے محسوس کر لیا کہ ڈیجیٹل فارم آف ایجوکیشن، زوم ٹیکنالوجی اور آن لائن تعلیم کتنی اہم ہے، مگر اس کے ٹولز موجود تھے۔ 2007 کے اندر میں نے شنزن کے اندر ایک تقریر کی، اور میں نے وہاں اس بات کا ذکر کیا کہ جو دنیا کے اندر تعلیم ہو رہی ہے وہ اگر پاکستان بھی آ جائے ویڈیو ٹیپ ریکارڈنگز کے ساتھ بھی، تو پاکستان میں بڑی ترقی اچانک چند سالوں میں نظر آئے گی۔ کسی نے نہیں توجہ دی، اور جب کووڈ آیا تو اپنے آپ ہی ساری دنیا کا فوکس ہو گیا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ لیڈرشپ ہونی چاہیے، آپ جیسے لوگ جو پہچانیں اس تبدیلی کو، اور اس سال میں انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر اپنی 10 کتابوں کا ذکر کروں گا جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہیں۔ ان کے اندر 3 کتابیں ایسی ہیں جو خاص طور پر میں چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں۔ میں اس کا راز ابھی نہیں فاش کر رہا، لوگ اس لیے پڑھیں کہ ایک پیراڈائم شفٹ جتنی تیزی سے جو ملک اپنا لے گا وہ ترقی کرے گا، اور یہ ترقی وہ برک اینڈ مارٹر والی ترقی ہے نہیں کہ یونیورسٹیز
ब्रिक एंड मॉर्टर के एतबार से बढ़ती चली जाएं, और ये तरक्की वो तरक्की नहीं है जिसके अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, और छोटे इन्वेस्टमेंट्स के साथ, इल्म का हुसूल के साथ ये मामला बदलता चला जाता है। एक बड़ी अच्छी किताब है आई वॉरबॉट, कि वॉरबॉट्स के कितनी तेज़ी से डिफेंस के अंदर भी इस्तेमाल होंगे। उसके अंदर एक वाक़या है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स और बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आए। छोटी कंपनियाँ, एक मामूली वसाइल का नौजवान वो तब्दीली ला सकता है। तो उन्होंने एक कंपटीशन किया कि F-16 के पायलट्स, 5 अमेरिका के सबसे हुनरमंद पायलट्स को एक AI पायलट के साथ उसका मुकाबला करवाया, जिसके अंदर गूगल ने भी हिस्सा लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी हिस्सा लिया, मगर एक छोटी कंपनी उसने वो चैम्पियनशिप जीती कि 5 पायलट्स को, ह्यूमन पायलट्स को AI पायलट्स के मुकाबले में हराया। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क, मेरा मुल्क पाकिस्तान, जिसके अंदर बहुत सारे मसाइल की वजह से, बेईमानी की वजह से हमारी तरक्की उस तरह से नहीं हो सकी जो हम डिज़र्व करते थे, और जिस अंदाज से पाकिस्तान बनने के बाद हम चले थे, वो ख्वाब हमारा पूरा नहीं हुआ, मगर आज की दुनिया में इस बात का इम्कान है कि उस ख्वाब को पकड़ लिया जाए। और जो तेज़ी है उसका तो आप अंदाज़ा करें सिर्फ कि बहुत तेज़ है, तेज़ी तेज़ से ज़्यादा तेज़ है, तसव्वुर नहीं कर सकते। और एक जनरेशन गैप है बिटवीन द डिसीजन मेकर्स, फैसला करने वाले, और जिनके लिए फ़ैसला हो रहा है। एक जनरेशन गैप है साइंस में और सियासतदानों में। एक जनरेशन गैप है सोशल मीडिया के फ़वाइद और मसाइल के हवाले से, और जो फ़ैसला करने वाले हैं उनके दरमियान। और आपने देखा होगा, कभी समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, यूट्यूब को बैन कर दो। कभी समझ में नहीं आया तो कोई और चीज़ बैन कर दो। उनको अंदाज़ा नहीं है कि आज इस बैन करने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि लोग रास्ते तलाश कर लेते हैं। तो ये जनरेशन गैप कितना आया है कि उसके बावजूद आप दीवार भी खड़ी कर दें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे क्रैक्स में से भी निकल कर आ जाएंगी। तो लिहाजा इसके मुकाबला करने का तरीक़ा नहीं है, ये नहीं है कि बंद बना दो, ये नहीं है कि लाउड स्पीकर बैन कर दो, ये नहीं है कि प्रिंटेड किताबें, जो सर सैयद अहमद ख़ान का ज़माना था कि प्रिंटेड किताबें मसाइल पैदा करती हैं माशरों में, और सर सैयद अहमद ख़ान का ज़माना जो है वो चंद 100 साल बाद आया, ग्यूटेनबर्ग बाइबल पब्लिश होने के बाद। तब भी लोगों तक ये बात नहीं पहुंची कि देखो ये इल्म के ज़राए हैं, इल्म के टूल्स हैं, इल्म फैलाने और इल्म का प्रचार किया जाएगा इसके ज़रिए। उससे पहले ज़माना था कलमी नुस्ख़ों का और उस्तादों का, और उस्तादों के पास लोग 10-10, 20-20 साल उनके कदमों में बैठकर खिदमत करके इल्म हासिल करते थे। इल्म फिर डेमोक्रेटाइज हो गया, इल्म कुछ सस्ता हुआ, और आज तो इतना डेमोक्रेटाइज हो गया कि हर एक की रीच के अंदर वो इल्म है। बटन दबाने से उसका ताल्लुक़ इल्म के साथ हो जाता है। सारी दुनिया का इल्म क्लाउड्स के अंदर मौजूद है, सारी दुनिया का इल्म क्लाउड्स के, जितना आप पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा इल्म आज क्लाउड्स में मौजूद है। तो इंस्टीट्यूशंस फिर किस काम के? चैलेंज कर रहा है वो इल्म, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग का। ये जो तरीक़ाकार था कि जो मैस प्रोडक्शन की फैक्ट्रियाँ बनी, कि रॉ मटेरियल गया और लोगों ने सी से लाकर एक ही बिल्डिंग से फिनिश प्रोडक्ट निकाला, ये अल्टीमेटली स्कूल बना कि पहली में दाखिल किया बच्चे को और 10वीं तक चला लिया और 10वीं में ले लिया। अब ज़माना इससे बदल रहा है कि वो तो एक फॉर्मलाइज सिस्टम था। आप जूम टेक्नोलॉजी के ज़रिए और बहुत सारे तरीक़ेकार से आपने देखा कि सबकी तालीम हो सकती है, घर बैठे तालीम हो सकती है, घर बैठे रिस्पांस हो सकती है, घर बैठे डॉक्टर आकर देख सकता है, घर बैठे एक अस्पताल दूसरे
شہر کے اندر مشورے دے سکتا ہے، گھر بیٹھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ مشورے دے سکتے ہیں، تو اس کی ریچ بڑھ گئی۔ اچھا، اس ریچ بڑھنے کے ساتھ بچوں کیا بھلا ہوا پاکستان کا؟ پاکستان کا یہ بھلا ہوا کہ اس سے پہلے جب ہم ٹیکنالوجی کے اندر لوگوں کو پروڈیوس کرتے تھے، اور یہ سب لوگ یہاں واقف ہیں کہ ہم نے ڈاکٹرز بنائے، انجینئرز بنائے اور بڑے اچھی تربیت کی، مگر پاکستان کے اندر وہ عمارتیں یا وہ اسپتال یا وہ انسٹیٹیوشن موجود نہیں تھے جو ڈاکٹروں کو اور انجینئروں کو اپنے ہاں رکھ لیتے، لہٰذا سب لوگ روزی کی تلاش میں باہر گئے۔ تو 20-30 سال ہم نے سب سے قیمتی سرمایہ، کیونکہ ذہن ہی تو سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کا، اوزار، ہاتھ، یہ تو اپینڈیجز ہیں، تو ان کو ہم نے باہر بھیج دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وی لاس دم۔ یقیناً اس میں بہت سارے ماشاءاللہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، زوم پر بھی آئے، بہت سارے لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، بٹ ہارڈلی 1 to 5% ہوں گے نا، وہ 95% تو جذب ہو گئے، ان کی اولادیں جذب ہو گئی۔ ہم نے جو اقدار اپنے معاشرے کی سکھائی تھیں وہ ان معاشروں کے اندر تبدیلیاں لائیں گی، مگر ہمارے معاشرے سے گئیں۔ تو اس زمانے کا سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ اس زمانے کا فرق یہ ہے کہ میری اور آپ کی ایکسیس بڑھ گئی ہر جگہ سے تک۔ پہلے تاجر ہوتا تھا، ای کامرس کا بھی نام یہاں دیا گیا، پہلے تاجر ہوتا تھا تو تاجر اس فکر میں رہتا تھا کہ میرا بائر کون ہے، تو جب کسٹمز میں مال جاتا تھا تو دوسرے تاجر اس کی نقلیں کرتے تھے بیٹھ کر کے اس کا خریدار یہ ہے تو میں بھی اس کو مال بیچوں۔ اس وقت دنیا آپ کی بائر ہے، دنیا آپ کی بائر ہے، اور اتنی سخت ضرورت ہے آپ کے دماغوں کی۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ یہ جو یوتھ کا بونانزا ہے، یہ جو یوتھ بلج ہے، اس کی دنیا بے چین ہے۔ میں جاپان گیا تو جاپان کے آبی پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی 1 لاکھ لوگ موجود ہیں تو ہمیں آئی ٹی کے 1 لاکھ آج چاہیے۔ جرمنی کا یہی حال ہے۔ صرف یہی نہیں، اب وہ 2 سال ہو گئے مجھے جاپان گئے ہوئے، بہت سارے پاکستانی ڈائسپورا کے لوگ سلیکان ویلی سے جن کا تعلق ہے، جو کچھ یہاں انویسٹ کرتے ہیں، ان کے ڈائلاگ میں آپ کو سنا رہا ہوں پچھلے مہینے کے، جی 1 لاکھ لوگ ملیں تو میں امپلوائے کرنے کو تیار ہوں۔ کئی کمپنیاں 1 لاکھ لوگوں کو امپلوائے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کوشش ہے نیشنل آئیڈیاز بینک کی، اور یہ جو میری موٹیویشن ہے جو بار بار میں یونیورسٹیز سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے نمبر بڑھاؤ، اپنے نمبر ایک ہی بلڈنگ کے اندر اگر آپ کوشش کریں گے کہ میں کہوں جی آپ کے اگر 5000 طالب علم ہیں تو آپ 10,000 کر لیجئے، تو وہ کہیں گے جی ہمیں فنڈز چاہیے، برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے آڈیٹوریمز بنانے ہیں، کلاس رومز بنانے ہیں، سب کچھ بنانا ہے۔ مگر ایک اسی ٹیکنالوجی سے جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، ورچوئل ایجوکیشن از دا فیوچر، از ٹمارو۔ فزیکل ایجوکیشن جس کے اندر مثال کے طور پر ڈینٹسٹری کے میں مثال دے دیتا ہوں، آئی ایم کانفیڈنٹ ٹوڈے کہ 80% ڈینٹسٹری کین بی ٹاٹ ورچولی، یہاں تک کہ یعنی آپ جانتے ہوں گے ڈینٹسٹری میں فلنگز ہوتی ہیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ انسٹرومنٹس کے ساتھ گرائنڈ کر کے کرتا ہے، ہیپٹکس کے ساتھ، ہیپٹکس مینز رسپانسو فیلنگ ان دا ہینڈ اور اینی ویئر، ہیپٹکس کے ساتھ اس بات کا امکان ہے کہ وہ ساری ٹریننگ بجائے مریض پہ ساری ٹریننگ ہو جائے۔ بہت بڑی ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی، یعنی میں تو میری جنریشن تو ورچوئل ریالٹی کو بالکل مس کر گئی، بہت سارے آپ لوگ بھی واقف نہیں ہوں گے کہ ہے کیا، مگر میرے گرینڈ چلڈرن واقف ہیں کہ ورچوئل ریالٹی کیا ہے، اینڈ آئی پرسنلی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹیپ ان دا نیکسٹ فیو منتھس ٹو گیٹ مائی سیلف فیملیئر فار اے فیوچر آف ورچوئل اینڈ آگمنٹڈ ریالٹی وچ آئی ہیو مسڈ۔ ورچوئل ریالٹی کیا آپ لوگ جانتے ہیں، مگر اتفاق سے بہت ساری باتیں میں ایسے کہوں گا، اس لیے کہوں گا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے دوسروں تک پہنچ جائیں۔ تو ورچوئل ریالٹی یہ ہے کہ جیسے میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو 3 ڈائمینشنل ایبلٹی ان مائی گاگلز اینڈ ٹو بی ایبل ٹو سی اٹ، وہ میرے پاس ہو۔ آگمنٹڈ ریالٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں اگر وہ چیز کوئی پہن لوں، اب اس وقت تو گوگل کا چشمہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب لوگ اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ لینس کے اندر وہ ہو کہ آگمنٹڈ ریالٹی کہ میں ادھر دیکھوں
تو ان سب کے نام آپ سب لوگوں کے چہروں کے ساتھ جس کو پہچاننا چاہوں اس کا نام بھی آ جائے, اس کا بیک گراؤنڈ آ جائے, اس کا ریلیشن شپ گوگل کے اندر. یو نو ایوری ون آف یو آن این ایوریج کتنا آپ امیجز فوٹوگراف کرتے ہیں, لوگوں کو بھیجتے ہیں, سب کچھ. ہر شخص اس وقت دنیا کے اندر 2 میگا بائٹ آف ڈیٹا پروڈیوس کر رہا ہے ایوری منٹ 2 میگا بائٹس آف ڈیٹا آن این ایوریج. اب اس کو دیکھے گا کون, اس کو اینالائز کون کرے گا, اس کو سمجھے گا کون؟ تو اس وقت تیل جیسے دنیا کی زمینوں کے اندر تیل موجود تھا اور 70 سال سے ابھی چل رہا ہے, 80 سال سے 100 سال سے چل رہا ہے, ابھی ختم نہیں ہوا, مگر اتنا تیل تھا کہ 100 سال تیل چل گیا. اس وقت جو ڈیٹا ہے آپ نے جو جنریٹ کیا ہوا ہے یہ اسی تیل کی طرح ہے, مگر تیل جب مشین میں جائے گا تو کام آئے گا. اس ڈیٹا کو سمجھنے والے دنیا میں افراد بہت کم ہیں. جتنے ہم نے پروڈیوس کیا ہیں دنیا نے وہ ناکافی ہیں. میں صرف ایک سیکٹر کی آپ کو مثال دوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ چانسلر صاحبان اور وائس چانسلر یہاں موجود ہیں. دا نمبر آف پیپل پاکستان ریکوائر. دیکھو میری تکلیف تو پاکستان کی ہے نا, دنیا یہاں سے وہاں جا رہی ہے تو میں تماشا ہی دیکھ سکتا ہوں کہ انسانیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی, مگر مجھے تکلیف اور مجھے ضرورت اور میری خواہش پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے, میرا رواں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. تو لہٰذا جب میں دیکھتا ہوں تو اس وقت مثال کے طور پر آپ کو ایک سیکٹر کی بات کرتا ہوں, سائبر سیکیورٹی, جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر جنگوں میں تو پچھلے 1-2 سال پہلے ہندوستان نے حملہ کیا تھا, دیٹ واز, ہم نے منہ توڑ جواب دیا, وہ جنگیں الگ ہیں. اس وقت سائبر جنگ ایسی ہے کہ روزانہ کئی 100 حملے پاکستان کے اوپر ہوتے ہیں, کئی 100 حملے پاکستان پر ہوتے ہیں. اچھا, ہر انسٹیٹیوشن پر ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا جو سوشلی بڑی اہم ہے. اب یہ جو سائبر سیکیورٹی والی کیفیت, جسٹ ڈراپنگ اے فگر بیفور یو, وہ پچھلے دنوں اخبار نے غلط پبلش کر دیا, ایک فگر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ 2030 تک دنیا کو 8 کروڑ ایکسپرٹس چاہیے سائبر سیکیورٹی میں. They don't have the numbers. Unless countries like Pakistan, the 5th most populous country in the world, unless it contributes towards that. تو خیر, یہ تو میں آپ سے اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت اتنی بھوک ہے لوگوں کو اس چیز کی کہ وینچر کیپٹل انتظار میں بیٹھا ہے, کہاں انویسٹ کرے. میں کراچی جاتا ہوں, اس وقت پاکستان کی معیشت ایک عجیب, اللہ کا کی نے تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتا ہے اللہ تاکہ ہم فٹ ہو جائیں. کووڈ میں آپ نے مقابلہ کر کے آپ کامیاب ہو گئے اور آپ فٹ ہیں, دنیا ہم سے پیچھے رہ گئی. ہم تیار ہیں کام کرنے کو, مگر لاجسٹکس دنیا کی فیل ہو گئی. لہٰذا کنٹینر جو $1,000 کا ملتا تھا اب $8,000 کا ملتا ہے. مہنگائی ہر چیز میں گھس گئی, ہماری ناکامی کی وجہ سے نہیں, دنیا ہم سے پیچھے رہ گئی. تو ماشاءاللہ you manage something very well based on data, based on placing people where they are, based on lockdowns and based on ہمدردی, کہ آپ نے ہمدردی بھی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا کہ لاک ڈاؤن نہ ہو. تو میں وینچر کیپٹل اس وقت جو ٹیکسیشن ریلیف ملا, جو پاکستان کے انڈسٹریلسٹ بہت سارے, سب نہیں بہت سارے, کانوں میں سے پیسہ نکل رہا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں انویسٹ کریں, آئی ٹی میں کہاں انویسٹ کریں. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آئی ٹی وہ ایریا ہے جس میں بچے آپ جا رہے ہیں. آئی ٹی وہ ایریا ہے, فار ایگزامپل میں نے ایک بہت بڑی فیملی سے بات کی, میں پوچھا کہ تمہاری ورتھ کیا ہے, تو انہوں نے کہا $1.5-2 بلین ہوگی ہمارے. کب سے شروع کیا جناب, پرزادہ کاروبار کرتے تھے بمبئی میں, پھر یہ ہوا پھر آج ہم 5 جنریشنز کا ذکر کرتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے آئیکونس پروڈیوس ہو جاتے ہیں آپ کے یہاں سے, اور چند سالوں کے اندر فرام ریگز ٹو ریچز والی کہانیاں صرف اس سیکٹر میں ہیں. عام آدمی یوں ترقی کرتا ہے, کوئی ریسورسز کی لمیٹیشن نہیں ہوتی, آئیڈیا. اور وینچر کیپٹل کی ایک اور کیفیت ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان ترقی کرے. دیر آر مینی وینچر کیپٹلسٹ
who came to meet me in the last few months, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک باعث ہے امریکن وینچر کیپٹل کا. کیا باعث ہے؟ باعث یہ ہے، اور آج کل میں پڑھ بھی رہا تھا، باعث یہ ہے کہ آئی وی لیگ کا گریجویٹ ہو تو وینچر کیپٹلسٹ آئیڈیا کم، بندہ زیادہ دیکھتے ہیں، لڑکا یا لڑکی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، پھر آئیڈیا کو دیکھتے ہیں. تو آئی وی لیگ کا پریجڈس یہ ہے کہ اونلی یسٹرڈے آئی واز ریڈنگ کہ 30% آف وینچر کیپٹلزم ان دا یو ایس از فلوئنگ ٹورڈز 2 انسٹیٹیوشنز، اسٹینفرڈ اینڈ ہارورڈ. اسٹینفرڈ اینڈ ہارورڈ کا بندہ گیا وینچر کیپٹلسٹ کے پاس، انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے کریڈینشیل صحیح ہیں، اس کو سپورٹ کر دو. تو ہم پاکستان کے اندر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی کیفیت ہو. نیشنل آئیڈیاز بینک از ون آف دیٹ تھنگس.